کمرے میں جایا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ عمر فاروق سے مجھے شرم آتی تھی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مردہ دیکھتا ہے نا، اس لیے تو عائشہ رضی اللہ عنہا پردہ کرتی تھی. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، علم کسی کے پاس ہو یا نہ ہو، علم تو ہمارے پاس بھی اتنا نہیں ہے. ہم علم کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں. یہ لوگ جب کسی سے بات کرتے ہیں، فلاں آدمی ہمارے سامنے عبارت بھی نہیں پڑھ سکتا، کیا تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ مقابلہ تو جاہلوں کا کام ہے. ہم کسی سے مقابلہ تھوڑا ہی کر. ہم کہتے ہیں تم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، لیکن علم کے باوجود تم سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں ہے. دیکھو دو باتیں یاد رکھو. بڑا عالم ہونا کوئی کمال کی بات ہے، حق پرست ہونا کمال کی بات ہے. ہم بہت چھوٹے چھوٹے مولوی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، عبارتیں بھی غلط سلط پڑھتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہم نہیں لگتے، لیکن اللہ کا قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم حق پرست ہیں. جب ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات حق ہے تو ہم مان لیتے ہیں، کسی چیز میں جھگڑا نہیں کرتے. دوسری بات، ہار اور جیت کے بارے میں یاد رکھیں. مناظرے میں فلان ہارا اور فلان جیتا، اس سے حق نہیں بدلتا. مناظرے میں ہمیشہ وہ شخص جیتتا ہے جس کا علم زیادہ ہو، جو چالاک زیادہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ حق پرست جیتے گا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرا یہ شاگرد ہے شعیب صاحب. یہ اگر کہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں خدا نخواستہ میں کہوں کہ اللہ جل جلالہ کا شریک ہے، اللہ نہ کرے العیاذ باللہ، مثال کے طور پہ کہتا ہوں. یہ کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا شریک ہے. میرا اور اس کا مناظرہ ہو جائے تو کون جیتے گا؟ میں جیتوں گا، اس لیے کہ میری زبان اس سے ذرا لمبی ہے، میں چالاک زیادہ ہوں، میرا نالج زیادہ ہے، میرے معلومات زیادہ ہیں. تو جب میں جیت گیا تو کیا اس کا یہ معنی ہوا کہ اللہ کا شریک ہے؟ نہیں. حقیقت نہیں بدلتی. خواہ کوئی بھی جیتے، حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا. یہ یاد رکھو، عوام کے لیے اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. عوام اکثر کہتے ہیں کہ فلان اور فلان مولوی نے مناظرہ کیا، فلان آدمی نے، فلان جیت گیا اور فلان ہار گیا، لہذا فلان کی بات صحیح ہے. نہیں. بات اس کی صحیح ہوگی جس کے ساتھ قرآن اور سنت سے دلائل ہوں گے. اب ہارے اور جیتے کون؟ جو چالاک ہوگا وہ ضرور جیتے گا. جو آج علم یا اس کا کم ہوگا یا چالاکی کم ہوگی وہ ہارے گا، اگرچہ اس کا موقف 100% صحیح کیوں نہ ہو. تو ہار اور جیت سے تو حق نہیں بدلتا، یہ یاد رکھیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر عمر سے پردہ کرتی تھی. ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بندو، جب عمر فاروق 100 من مٹی کے نیچے دفن ہے اور ان کی آنکھوں کی نظر اتنی تیز ہے کہ وہ 100 من مٹی سے نکل رہا ہے، تو یہ باریک چادر پہ وہ رک جائے گی وہ نظر؟ جو نظر 100 من مٹی پہ نکلتی ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کن باریک دوپٹے پر رک جائے گی؟ شرم کرو، ذرا سوچ لو. تو لہذا یہ لوگ کہیں گے کہ قبر عمر سے پردہ کرتی ہیں. ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو حاکم کی روایت ہے جو طبقہ ثالثہ کی ہے، شیعہ ہے، فلانا ہے. تو ہم نے پہلے سے بہت مختصر قانون بنا دیا کہ جو روایت طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی ان کتابوں سے متعلق ہو، اس کتاب کے نہ جواب کی ضرورت ہے نہ اس پر عمل کی ضرورت ہے. وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ رہے گی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ امام سیوطی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لوگ بہت اونچا بولتے ہیں، امام سیوطی نے ایسا لکھا ہے. اب دیکھو امام سیوطی رحمہ اللہ کے بارے میں مفتی محمد تقی عثمانی درس ترمذی جلد 1 صفحہ 74 پر کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں جلال الدین سیوطی اگرچہ علم و فن میں مجتہدانہ مقام رکھتے ہیں لیکن تصحیح احادیث کے معاملہ میں بہت متساہل ہیں. چنانچہ علم حدیث میں ان کا لقب حاطب اللیل مشہور ہے. یعنی وہ اتنا کمزور ہے روایتوں کے جمع کرنے میں کہ وہ رطب و یابس نہیں دیکھتا، سب کچھ جمع کر لیتا ہے، جھوٹ بھی اور سچ بھی. چنانچہ
یہ جب کسی موضوع پر احادیث نقل کرتے ہیں تو ہر قسم کے رتب و یابس احادیث لے آتے ہیں اور ان پر کوئی تنقید نہیں کرتے. ان کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ اور تفسیر الدر المنصور اور الاتقان. ہر قسم کے رتب و یابس احادیث کا مجموعہ ہے. کہتے ہیں کہ ان 3 کتابوں میں اس کی ہر قسم کی گڑبڑ روایتیں ہیں. اور الجامع الصغیر کے بارے میں اگرچہ انہوں نے ابتدائی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں کسی کذاب یا وضاع کی حدیث نقل نہیں کروں گا، کہ میں اس کتاب میں کسی جھوٹے راوی کی روایت نہیں نقل کروں گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے الجامع الصغیر میں بہت سی موضوع احادیث بھی ذکر کر دی ہیں، من گڑت روایتیں اس نے ذکر کی. یہاں تک کہ ان میں بعض احادیث ایسی بھی ہیں جنہیں خود علامہ سیوطی نے اللآلی المصنوع میں موضوع قرار دیا ہے. یعنی اس کا حافظہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ روایتیں اس نے ایک اور کتاب اللآلی المصنوع میں لکھی کہ یہ موضوع اور من گڑت ہیں، پھر انہی من گڑت روایات کو دوسری کتابوں میں نقل کیا اور کہا کہ او یہ حدیث مبارک ہے. امام سیوطی پر کوئی اعتماد نہیں، تیسرے اور چوتھے طبقے کی کتب پر کوئی اعتماد نہیں. ان لوگوں کے پاس جتنے دلائل ہیں انہی چیزوں سے ہے. 9 آیتیں ہم نے شروع میں ذکر کی تھی. کتنی آیتیں؟ 9 آیتیں زیادہ تھیں لیکن تقریباً حوالے 9 تھے. اب 10ویں نمبر آیت دیکھو، سورہ بقرہ آیت نمبر 259. اللہ فرماتے ہیں وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قال أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ 100 عَامٍ. ترجمہ: یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے مار دیا یعنی موت دی 100 سال کے لیے. پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو 100 سال تک یہاں رہا. یہ شخص کون تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص راستے پہ جا رہا تھا، ایک بستی دیکھی جو اوندھی پڑی ہوئی تھی، سارا کا سارا گاؤں جو تھا وہ تباہ ہو گیا تھا. تو اس کے دل میں آیا کہ یہ سارا گاؤں جو تباہ ہو گیا ہے، اس میں لوگ مر گئے ہیں، یہ اللہ کیسے دوبارہ آباد کرے گا؟ ان لوگوں کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فوراً اس کو وہی مار دیا. کون تھا شخص؟ عزیر علیہ السلام. کون تھا؟ ذرا یاد کیا کرو، پیغمبر تھا. اللہ نے فوراً اس کی روح لے لی. یہ دیکھو خرق عادت ہے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی کہ تم کہو گے کہ اس میں تو وہ 3 موت اور تیسری مرتبہ موت اور زندگی آئی، یہ الگ بات ہے. تو اس کو جب اللہ نے مار دیا تو 100 سال تک وہ مرا رہا. اس کے ساتھ ایک گدھا تھا، اس کے اوپر کچھ خوراک کی چیزیں تھی. مفسرین نے لکھا ہے اس کا گدھا بھی سارا کا سارا مٹی میں مل گیا اور پیغمبر بھی 100 سال تک زمین کے اوپر مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور جب زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ تو یہاں کتنی دیر رہا؟ اس نے کیا کہا؟ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کہا نہیں، 100 سال تو یہاں رہا. اب وہ شخص پیغمبر تھا. اگر مردے سنتے ہیں تو وہ جب زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا تو اس کو 100 سال یہ اتنے انقلابات، کتنی بارشیں، کتنی گرج چمک، کتنے کیا کچھ ہو گیا ہوگا اس علاقے پر. وہ کیسے کہتا تھا کہ میں نے 1 دن گزارا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مردہ دنیا کی ساری چیزوں سے غافل رہتا ہے. وہ عام مردہ بھی نہیں تھا، پیغمبر تھا. بخت نصر نے بیت المقدس کے شہر کو تباہ و برباد کیا تھا. عزیر علیہ السلام جب اس پہ آ گئے تو فرمایا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. اس پر اللہ نے اس کو 100 سال موت دے دی لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں چلا.
جب ہمارے یار لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں تو عزیر علیہ السلام نے کیا بات تھی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا؟ 100 سال کے بارے میں اس کو پتہ بھی نہیں چلا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، دنیا کے سب کچھ سے بے خبر رہتے ہیں. ہمارے عزیر علیہ السلام کو دنیا کا پتہ موت کی حالت میں نہیں چلا، لیکن ہمارے آج کل کے دیوبندی لوگوں کی عام مردوں کو بھی سب کچھ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مردے سمجھتے ہیں. جی مردوں کو سب کچھ کا پتہ ہے. یہ 10 نمبر دلیل ہے. دلیل نمبر 11 دیکھ لو. قرآن کریم میں آیتیں ہیں سورۃ کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں. ایک حکمران تھا، وہ بہت بڑا مشرک بے دین تھا. اس نے چند نوجوانوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کر دیا. وہ نوجوان اس سے بھاگ کر کے کسی غار میں پناہ لے لی. انہوں نے وہاں جب لیٹے تو اللہ جل جلالہ نے ان کو 309 سال تک سلا دیا. کتنا؟ 309 سال وہ ایک غار میں سوتے رہے. پھر جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا، مرے نہیں تھے، سو گئے تھے، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگی بھائی ہم یہاں اس غار میں کتنی دیر رہے؟ تو کہا لبسنا یومن او بعض یوم. کہا کہ بھائی ایک دن یا کچھ دن کا کچھ ایسا، تقریباً کل آئے تھے، ابھی بس سو گئے، ابھی اٹھے. ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ کتنے 100 سال گزرے ہیں. 309 سال. اب یہ خیال، یہ اولیاء تھے، قرآن نے ان کو اولیاء کہا ہے. پہلا میت جو تھا وہ پیغمبر تھا. پیغمبر جیسی شخصیت کو بھی دنیا کا پتہ نہ چلا. اور ان اولیاء کو مردے بھی نہیں تھے، زندہ تھے. خواب میں ان کو 309 سال کے انقلابات کا پتہ. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مردوں کو پتہ چلتا ہے. جی تمہارے مردوں کو پتہ چلتا ہوگا، ہمارے مردوں کو پتہ نہیں چلتا. تمہارے مردوں کو چلتا ہوگا، تمہارے مردے پتہ نہیں کیسے ہیں. کتابیں لکھتے ہیں حیات الاموات، مردوں، اللہ اکبر، مردوں کی زندگی. دلیل نمبر 12 اور اہم دلیل ہے. یہ ساری دنیا جو کتابوں میں کچھ لکھتے ہیں نا، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سب کچھ نص قرآن کی طرح 100% درست اور صحیح ہو. اس میں صرف غلطی کا امکان ہی نہیں بلکہ واقع ہے. صدیوں سے علماء لکھتے چلے آئے ہیں کہ سماع موتا کا مسئلہ صحابہ کرام کے اندر اختلافی تھا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں کہتا ہوں یہ بالکل بے حقیقت بات ہے. ہر ایک پتہ نہیں کسی ایک نے لکھ دیا، پھر ہر ایک لکھتا ہی چلا جا رہا. کسی نے پہلے غلطی کی ہوگی، اس کے بعد ان کے لوگ اندھی تقلید کرتے رہے. ابتداءً کسی سے غلطی ہو گئی ہوگی کہ صحابہ میں اختلافی تھا یہ مسئلہ، پھر اس کے پیچھے لوگ اندھی تقلید شروع کر گئے. سب نے لکھا یہ مسئلہ صحابہ میں اختلافی تھا، صحابہ میں. حالانکہ صحابہ کرام کی حالت اگر احادیث نبوی کی روشنی میں ملاحظہ کریں تو ان کے ہاں یہ مسئلہ قطعاً اختلافی نہ تھا. قرآن کی آیت ام المومنین کی زبان سے سن کر اختلاف کا مجال ہی کہاں. چنانچہ ہم نے پچھلے بحث میں تمہیں بتا دیا کہ تمام صحابہ کرام نے جب تعجب سے سوال کیا کہ جی مردوں سے کیسے رسول اللہ بات کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ سماع موتا کے قائل نہ تھے، اس لیے تو تعجب کیا. لیکن جب عبداللہ ابن عمر نے، جو کہ عمر کے چھوٹے بیٹے اور امی عائشہ کے شاگرد کی حیثیت رکھتے تھے، ان کو جب شبہ ہوا اور اپنی رائے ظاہر فرمائی کہ بھئی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مردے سنتے ہیں، امی عائشہ نے فوراً ان کی تردید کرتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کر فرما دی. اور امی عائشہ نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ نے قرآن کی آیت سنا کر ابن عمر کی غلط فہمی دور کی تو ام المومنین کی تردید کسی صحابی نے نہیں کی. کسی صحابی سے اگر کوئی متاخر اور اس کی تردید کوئی پیش کرے تو ہم انعام دے دیں گے.
جب امی عائشہ نے ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے سمجھنے کی بات کی ہے، سننے کی بات نہیں فرمائی، اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے انک لا تسمع الموتى، تو عائشہ صدیقہ کے اس قول کی تردید کسی صحابی نے نہیں کی، اور اس کے بعد کسی صحابی نے پھر نہیں کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ سنتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اجماعی سکوتی ہو گئی۔ اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، خاموش اجتماع اس کو کہتے ہیں، اور یہ حجت ہے باقاعدہ۔ تو صحابہ کا اختلاف یہیں ختم ہوا۔ ایک شاگرد نے ایک خطا بات کہی تو اس سے اختلاف تھوڑا ہی بنتا ہے۔ اب علماء نے جو لکھا ہے لکھتے رہیں، علماء کے لکھنے سے کوئی بات بنتی نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے اندر عائشہ صدیقہ کے قول کی توجیہ کے بعد کسی نے بھی کچھ قول نہیں کیا، ورنہ کوئی بتا دے مؤخر قول۔ چنانچہ اصول فقہ میں لکھا ہے فالاقوى اجماع الصحابة نصا مثل ان يقولوا اجمعنا على كذا فانه كالآية والخبر المتواتر حتى يكفر جاحده ثم الذي نص البعض وسكت الباقون وهو المسمى باجماع السکوتی ولا يكفر جاحده۔ کہتے ہیں اجماع کی دو قسم ہے، ایک یہ ہے کہ صحابہ سب کہیں کہ ہم نے اس بات پر اجماع کیا، اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ نص تو نہ کریں لیکن کچھ لوگ ظاہر کرن کہیں اور کچھ خاموش ہو جائیں، تو اس کو اجماعی سکوتی کہتے ہیں۔ نور الانوار صفحہ نمبر 222، حسامی معنامی صفحہ نمبر 199 میں دیکھو اصول فقہ میں لکھا ہے صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے اس بات پر کہ مردے نہیں سنتے۔ اب اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات صحیح نہ تھی تو صحابہ کی شان سے یہ بات بہت دور ہے کہ وہ کسی غلط بات پر خاموش رہتے۔ صحابہ غلط بات پر خاموش ہونے والے نہیں تھے، نہ جدید دور کا پیدا شدہ جدید ادب اور حکمت ان کا شیوا تھا کہ غلط اور ناجائز پر خاموشی اختیار کر لو جی، ادب ہے، حکمت ہے جی۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ بڑے مجمع میں عمر فاروق جیسے صحابی کو کہا کہ ہم نے اگر تمہارے اندر ٹیڑھا پن دیکھا تو تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ معاویہ کو بڑے مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تم غلط کہتے ہو، اس میں صرف تمہارا حق نہیں اور ان کا بھی حق ہے۔ تو صحابہ کرام کی خاموشی اس کی دلیل ہے کہ وہ سب کے سب عدم سماعی کے قائل تھے، دلیل سن کر مزید پکے ہو گئے۔ اگر عائشہ صدیقہ کی بات ان کو تسلیم نہ ہوتی تو فوراً تردید فرماتے، جیسا کہ رضاعت کبیر اور صلاۃ جنازہ فی المسجد میں کہ مسئلہ میں صحابہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں کہا، سارے صحابہ نے ان کے خلاف کہا کہ تمہاری جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بخاری مسلم وغیرہ کتب میں جو کچھ ہے یہ ام المومنین کے قول سے پہلی کی باتیں ہیں۔ جب ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ مردے سنتے ہیں، یہ عائشہ کی توجیہ سے پہلی کی بات ہے۔ ان کے فیصلے کے بعد کوئی مائی کلام تصریح یا مخالفت دکھا دے تو ہم مان لیں گے، مگر یاد رہے کہ قرآن سے قطعی دلائل پیش کرنے کے بعد کسی عالم یا شیخ کی بات کو توجہ دینا یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور اس کے رسول پر ہے، علماء پر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ تم مولویوں کے پیچھے پڑے رہو۔ فلان مولوی صاحب نے یہ فرمایا ہے۔ نیبراس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 359، کہتے ہیں کہ جب اجماع سکوتی ہو چکا تو بعد والوں کے اختلاف کا کوئی معنی نہیں۔ اب جب صحابہ کا ایک مرتبہ اجماع ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی کچھ بھی کہے کہ اختلاف ہے تو اس سے مسئلہ اختلافی نہیں بنے گا۔ فتح القدیر صفحہ 99 میں ابن الحمام نے لکھا ہے کہ متاخرین کا اختلاف اجماع سلف کے بعد معتبر نہیں ہے۔ اب ایک بات رہ گئی، یہاں تک تو ہم نے تقریباً کتنی آیتیں سنا دی، کتنے احادیث سنا دیے، کتنے حوالے، یہ بعد میں بتائیں گے۔ ہم نے یہاں تک یہ ثابت کیا کہ امت میں کوئی مردہ بھی دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتا، اور قرآن کہتا ہے کہ سارے مردے دنیا کے حالات اور واقعات سے بے خبر ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان قرآن پر ہے، جن لوگوں کا ایمان اپنے محلے کے امام پر ہو، جن کا ایمان اپنے علاقے کے علماء پر ہو، جن کا ایمان
تبلیغی جماعت کے علماء پر ہو، جن کا ایمان دیوبندی جماعت کے علماء پر ہو، وہ بھلے کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن ہم نے یہ تقریر ان لوگوں کے لیے یہ کوشش کی ہے جن کا ایمان اللہ اور رسول اور قرآن پر ہے، جو مولویوں کو قرآن کے نیچے سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے مولویوں اور اپنی جماعتوں اور اپنی اساتذہ کو قرآن سے اوپر مانتے ہیں، ان سے ہم کچھ بات نہیں کرتے اور نہ ان کے لیے ہماری بات مفید ہو سکتی ہے۔ اب ایک بات رہ گئی، یہ ہمارے یار لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اور مردے تو چھوڑو، رسول اللہ تو سنتا ہے نا، اور ایک روایت پیش کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ۔ مختلف قسم کے الفاظ ہیں، یہ روایت جو ہے، اس روایت کے الفاظ بہت سارے ہیں، میں نے ایک قسم کے الفاظ نقل کیے لیکن اس کے الفاظ بہت سارے ہیں۔ یہ روایت مشکات صفحہ 87 پر ہے، لیکن مشکات نے بیہقی شعب الایمان سے نقل کیا ہے، اور میں نے شروع میں بتایا کہ بیہقی کی تمام کتب غیر معتبر ہیں عقائد اور اعمال کے باب میں، جب اس کا کوئی ثبوت دیگر کتاب طبقہ اولی اور ثانیہ میں نہ ہو۔ یہ لوگ اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے قبر کے قریب درود پڑھتا ہے تو میں سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں۔ میں نے کل کے درس میں مفتی کفایت اللہ دہلوی کا حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے فرمایا جو کہتا ہے کہ کوئی انسان ولی یا نبی دور یا قریب سے سنتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ لہذا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ قریب سے سنتا ہے۔ قرآن اور سنت، قرآن اور احادیث چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ دنیا میں نہ نبی سنتا ہے جتنے مردے ہیں، نہ ولی سنتا ہے، نہ شہید سنتا ہے، جن کو اللہ سناتا ہے وہ بات ہی الگ ہے، لیکن کوئی مردہ دنیا والوں کی بات رہی اس روایت کی۔ یہ لوگ یہ روایت بہت اچھالتے ہیں، جس طرح کہ حیات اور ممات کے مسئلے میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون والی کے اونچا اونچا کرتے تھے، اس کی تو میں نے جوابات اور اس کی سارا پوسٹ مارٹم تو میں نے کر دیا عوام کے ایمان بچانے کے لیے۔ اب اس کا بھی سن لو۔ اس روایت کے 3 سندات ہیں۔ پہلی سند عقیلی کی ہے، احمد بن ابراہیم بن ملحان، وہ علاء بن عمر الحنفی سے، وہ محمد بن مروان سے، وہ اعمش سے، وہ ابی صالح سے، وہ ابو ہریرہ سے۔ دوسری سند طبرانی کی ہے، وہ علاء بن عمر الحنفی، وہ محمد بن مروان سے، اس کا استاد پھر اعمش ہے، پھر اس کا ابو صالح ہے، پھر اس کا ابو ہریرہ ہے۔ تیسری سند ابو شیخ کی ہے، وہ عبد الرحمن بن احمد العرج سے نقل کرتا ہے، وہ حسین بن صباح سے نقل کرتا ہے، وہ ابی معاویہ سے نقل کرتا ہے، پھر وہ اعمش سے نقل کرتا ہے، پھر وہ ابی صالح سے نقل کرتا ہے، پھر وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتا ہے۔ یہ 3 سندوں کے کڑیاں ہیں، روایت میں ان کے افراد ہیں۔ ہر سند کے متن کے الفاظ دوسرے سے مختلف ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جب آپ کی کتب میں دیکھیں گے تو ایک روایت میں کچھ الفاظ، دوسری روایت میں کچھ الفاظ، تیسری روایت میں کچھ الفاظ، یہ اتنا اختلاف جو متن کے اندر ہے یہ بھی جھوٹ کی علامت ہے۔ سچ بات ایک ہوتی ہے، جھوٹ مختلف قسم کا ہوتا ہے، لہذا یہ متناً مضطرب ہے۔ یہ روایت یہ ایک علت ہے کمزوری کی، اور یہ روایت مشکات کی صفحہ 87 کے علاوہ ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام صفحہ 19 پر بھی موجود ہے، مگر ابن قیم نے جلاء الافہام میں یہ روایت نقل کر کے لکھتے ہیں ھذا الحدیث غریب جدا، یہ بہت کمزور روایت ہے۔ اب پہلی 2 سندیں، جو پہلی سند عقیلی کی ہے اور دوسری سند طبرانی کی ہے، پہلی دونوں سندوں میں محمد بن مروان السدی صغیر یہ مرکزی راوی ہے، جو تقریباً 8ویں طبقے کا راوی ہے۔ کون سے طبقے کا ہے؟ 8ویں طبقے کا۔ محدثین نے اس راوی کو کذاب، وضاع اور متروک الحدیث کہا ہے۔ کذاب کیا معنی؟ بہت بڑا جھوٹا، وضاع معنی بہت بڑا اپنی طرف سے روایتوں کا بنانے والا، متروک الحدیث معنی اس کی روایت کو کوئی قبول کرتا ہی نہیں۔
کون لکھتا ہے؟ تہذیب الکمال جلد 9 صفحہ نمبر 315، تہذیب التہذیب جلد 9 صفحہ نمبر 436، تاریخ بخاری صغیر جلد 2 صفحہ نمبر 246، الجرح و تعدیل جلد 8 صفحہ نمبر 364، میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ نمبر 32، لسان المیزان جلد 7 صفحہ نمبر 375، تاریخ بغداد جلد 3 صفحہ نمبر 291، التاریخ لابن معین جلد 3 صفحہ نمبر 537، الانصاب جلد 7 صفحہ نمبر 110، جامع الروات جلد 2 صفحہ 190، الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد 6 صفحہ نمبر 368، تاریخ اسلام جلد 6 صفحہ نمبر 284۔ ان سب کتابوں نے لکھا ہے کہ اس روایت کے اندر محمد ابن مروان جو سدی صغیر راوی ہے یہ انتہائی جھوٹا اور وضاع اور متروک الحدیث راوی ہے۔ یہ لوگ ایسے جھوٹے لوگوں کے دوست بنتے ہیں، تو جھوٹے لوگ جھوٹے ہی لوگوں سے روایت لیتے ہیں نا۔ یہ اس بات میں جھوٹے ہیں کہ بھائی مردے سنتے ہیں، اس لیے تو جھوٹی راویوں کی روایتیں لیتے ہیں۔ اب یہ تو محمد بن مروان السدی صغیر راوی ہے، اس کا استاد کیسا ہے؟ اعمش، یہ روایت کرتا ہے اعمش سے۔ اعمش کے بارے میں، یہ اعمش ایسا راوی ہے جو تینوں سندوں کے اندر موجود ہے۔ یہ راوی مدلس ہے اور روایت بھی کرتا ہے عن کے ساتھ۔ علماء اس کو جانتے ہیں کہ تدلیس کیا ہوتی ہے۔ تدلیس ایک قسم کا دھوکہ ہے کہ اپنے کمزور استاد کو چھپا کر بڑے استاد کا نام لینا۔ ابن حجر عسقلانی طبقات المدلسین صفحہ 43 پر اس کو مدلس شمار کیا ہے۔ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 136 میں بھی اس کو مدلس کہا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تدلیل مقبول بھی نہیں ہے، غیر مقبول ہے۔ الکفایہ صفحہ نمبر 483، صفحہ نمبر 484، تاریخ الصغیر د امام بخاری صفحہ نمبر 70، نووی شرح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 72، فتح البلہم جلد 1 صفحہ نمبر 158، نیل الاوتار جلد 3 صفحہ نمبر 27۔ ان سارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا استاد اعمش مدلس فراڈیا ہے، دھوکے باز، جو اپنے استاد کی کمزوری کو چھپا کر کے بڑے استاد کا نام لیتا ہے۔ یہ تو 2 سندوں کا تقریباً حال ہوا۔ تیسرا سند جو ہے اس میں حسین بن صباح ایک راوی جو مکمل مجہول ہے اور مجہول العین ہے، کسی کتاب میں اس کا نام و نشان نہیں، مخالفین نے بھی اس کو مان لیا ہے کہ یہ مجہول العین ہے۔ عبد الرحمن الاعرج اس میں ایک راوی ہے، وہ بھی مجہول الوصف ہے، اگرچہ مجہول العین نہیں لیکن مجہول الوصف ہے۔ جن کتابوں میں یہ روایت ہے ان کا حال، بیہقی میں یہ روایت ہے، طبرانی میں یہ روایت ہے، اور دونوں کتابیں طبقہ ثالثہ سے ہیں، اور طبقہ ثالثہ کی روایتوں پر اعتماد نہیں۔ اور یہ روایت تصانیف ابو الشیخ میں بھی ہے اور عقیلی میں بھی ہے، اور وہ طبقہ رابعہ کی کتابیں ہیں۔ صفدر نے ازالۃ الریب صفحہ نمبر 423، طبقہ ثالثہ کی حدیثیں فقہا کے نزدیک معمول بھی ہی نہیں بلکہ ان کے خلاف اجماع منعقد ہوا ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے اجالہ نافعہ صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہے، اکثر آن احادیث معمول بھی ہی نزد فقہا نشدان بلکہ اجماع برخلاف آنہا منعقد گشت تھا۔ یعنی سرفراز صفدر نے لکھا ہے کہ ان کی روایتیں مقبول نہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ جلد 1 صفحہ 260۔ اسی طرح دل کا سرور صفحہ نمبر 156۔ طبقہ رابعہ کے متعلق شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور سرفراز صفدر نے گلدستہ توحید، دل کا سرور، ازالۃ الریب، حجت اللہ البالغہ، یہ حوالے گزر چکے ہیں پہلے بھی۔ اب ذرا علماء دیوبند کا حال دیکھو۔ علماء دیوبند نے ایک کتاب لکھی ہے عقائد اسلام۔ اس کتاب کے اوپر قاسم نانوتوی، کفایت اللہ دہلوی، انور شاہ کشمیری، حبیب الرحمان صاحب، ان سب نے اس کتاب